بچوں کے بگڑنے میں والدین کا کردار عام طور پر بہت ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں کہیں رستے میں جا رہا تھا تو اچانک ایک گاڑی کے اوپر نظر پڑی تو محسوس ہوا کہ ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے اور ساتھ میں اس کے جو خاتون بیٹھی وہ بڑھ کر آگے شیشے میں ایسے کچھ دیکھ رہی ہیں۔ تو مجھے اچانک سے ایسا لگا کہ جیسے کہیں میری طرف تو نہیں دیکھ رہی۔ تو جیسے وہ گاڑی وہاں سے گزری تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ آگے بڑھ کر کہیں دیکھ نہیں رہی تھی بلکہ میک اپ کیا جا رہا تھا شیشے کے اندر۔ اور جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے محترم وہ ان کے والد صاحب تھے، باپ تھے۔ تو باپ سامنے بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں اور فرنٹ پہ ایک طرف بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ میک اپ کر رہی، جا کے آ رہا تھا یونیورسٹی میں چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، یونیورسٹی میں۔ وہ تو بعد میں پتہ چل گیا تھا سارا کہ یونیورسٹی میں چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ بھائی یونیورسٹی میں بچی آپ کی پڑھنے جا رہی ہے یا وہاں اس کی منگنی ہے؟ وہ اپنے آپ کو پسند کروانے جا رہی ہے کسی کو؟ کیا باپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ بچی کو تیار کر کے کن بھیڑیوں کے ہاتھوں میں دینے جا رہے ہیں؟ ابھی یہ واقعہ کافی نہیں ہے، یہ کوئی ایک جگہ کا واقعہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں ایک اقرا ایک یونیورسٹی ہے، اس کے قریب میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے فیصل آباد سے، ان کے ساتھ میں ان کے اس ایریے میں گیا تو یونیورسٹی کے ساتھ جو گلی ہے وہاں کسی کام کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ یقین کریں مشکل سے آدھا گھنٹہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں، مشکل سے آدھا گھنٹہ۔ اور مجھے ایسے لگا کہ میں یہاں کسی عام جگہ پر نہیں، بازار حسن میں کھڑا ہوں۔ جتنی بھی طالبات وہاں سے گزر کر جا رہی تھی ایسا فحش لباس پہنا ہوا تھا، ایسا میک اپ کیا ہوا تھا کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ 5 منٹ کھڑے ہو جاؤ تمہارے ایمان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، کچھ بھی پلے نہیں رہے گا۔ تو کیا یہ والدین کی نظر میں نہیں ہے سارا کچھ، یا جان بوجھ کر چشم پوشی کر رہے ہیں؟ تو جس وقت میں بیٹی تیار ہو رہی ہوتی ہے گھر میں، بھائی ہے اس کے پاس یا اس کی ماں ہے یا باپ ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے اس وقت میں کہ بھائی یہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے یا کسی جگہ جاب کرنے جا رہی۔ بھائی جاب کرنے بھی جا رہی تو جاب کرنے جا رہی ہے نا، یا پھر باس کے لیے اپنا رشتہ لے کے جا رہی ہے۔ یہ کس چیز کا میک اپ ہے؟ نوکری کرنی ہے، جاب کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو اس کے لیے میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ بس جی وہ بنا دیا، باس نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا وہ ششکا کر کے آنا ہے تاکہ ہم آنکھیں ٹھنڈی کرتے نہیں۔ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی، جہنم کی آگ بھری جا رہی ہے ان کے اندر، اور سبب بن رہی ہے وہ بچی، اور اس سے بڑا سبب بن رہی ہے والدین جن کے سامنے یہ تیار ہو رہی ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، آج تک یہ چیز میرے دل میں بیٹھی ہوئی۔ جب میں چھوٹا تھا، تقریباً نیا جوان ہو رہا تھا، 16-17 سال کی عمر میں، اس وقت کبھی میں گھر سے نکلتا کیونکہ اسکول کالج لائف تھی اس وقت میں، تو بال رکھے ہوئے تھے تو میں کبھی کبھی بالوں کو بناتا تھا نکلنے کے وقت۔ تو اگر اس دوران کبھی میری امی مجھے دیکھ لیتی تو مجھے کہتی تھی کہ پنجابی میں مجھے کہتی تھی کہ اب بودے واہ کے کتنے چلے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بال بنا کر کس کو دکھانے جا رہے ہو؟ ڈانٹتی تھی مجھے دبا کر، اور ماں کی نظر گہری نظر ہوتی ہے۔ اب یہ بھی تو والدہ ہے نا۔ آج اتنی عمر ہونے کے بعد ان کا وہ جملہ آج تک میرے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب کبھی بھی میں کسی لڑکے کو دیکھتا ہوں اس کے بال اس طریقے سے بنے ہوئے تو مجھے اپنی والدہ کا وہی جملہ یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، حیات ہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا کیا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ تو یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو سیدھے راستے پر، سیدھے ٹریک پر لے کے آتے ہیں، اور انہی کی غفلت کی وجہ سے انسان غلط راستے پہ چلتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ بچی پر یا اپنی بہن کے اوپر نظر نہیں رکھ رہے، اس کو ڈھیلا چھوڑا ہوا اس کے اوپر کہ چلو کوئی نہیں، ناراض نہ ہو جائے، چلو تھوڑا سا چشم پوشی سے کام لیں، تو بھائی یہی بچی قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا یتیم کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ بتائیے گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا یتیم، کان کھول کر سنیں بھائی، سب سے بڑا یتیم وہ ہے کہ قیامت کے دن جس کی اپنی اولاد اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر اس سے اس کی ساری نیکیاں لے جائے، یہ سب سے بڑا یتیم ہے۔ کوئی حق والا آدمی نہیں آیا، اپنی اولاد ہی اس سے نیکیاں لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ اولاد اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، آپ نے مجھے حدیث نہیں سکھائی، آپ نے مجھے علم نہیں سکھایا، آپ نے مجھے تمیز نہیں سکھائی، آپ نے مجھے پردہ کرنا نہیں سکھایا، آپ نے مجھے زمانے میں رہنے کے طور طریقے نہیں سکھائے۔ میں میک اپ کر کے نکلتی تھی، بے حیا بن کر جاتی تھی لوگوں کی نظروں میں، مجھے بھیڑیے دیکھتے تھے سارا دن بیٹھ کر، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تیار ہوتی تھی، تم لوگوں نے مجھے روکا تک نہیں، مجھے ٹوکا تک نہیں، لیکن لائیں اپنی نیکیاں نکالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا یتیم وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے اپنی ہلاک کر دی، اور قیامت کے دن میدان حشر میں وہی اولاد اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر اس کی ساری نیکیاں لے کر جا رہی ہے۔ سمجھتے ہو بھائی؟